جتلائیں گے، بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا، کون سے دن، کون سے وقت، کون سی محفل میں، کون سی جگہ کیا عمل کیے، پھر نبی ہوں بیمار کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا، صلی اللہ و رسول، اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور انسان کو بھول چکے ہیں۔ بہت سارے انسان، ہم خود اپنے بہت سارے عمل بھول جاتے ہیں، تو انسان کو بھول گیا ہوگا، وہاں جب اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے تو اس کو یاد آئے، او یہ بھی ہوتا میرا، یہ بھی میں نے کام کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ رب العزت اس کو گنائیں گے کیونکہ اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، اور انسان تو بھول چکے ہوں گے۔ اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی صفت کتنی زبردست ہے، احصاء، گننا، شمار کرنا، محفوظ کرنا، احاطہ کرنا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے، لکھ کر، ہر چیز کو سورہ نبأ میں تھی سورہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا، لکھ لیا ہے، کتاباں لکھ کر، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے ایسا لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھا، محفوظ کیا، اس کے بارے میں سورہ یاسین میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انسانوں نے اعمال کیے اور جو انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے، جو عمل کیے دنیا میں، جو عمل کیے اللہ رب العزت کو وہ بھی معلوم ہے، کتنی بڑی بات، جو وہ حرکت بلکہ عمل تو کم ہوتے ہیں، حرکتیں زیادہ ہیں، جیسے میں بیان میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، ابھی تک 20-50 مرتبہ تو اس بیان میں ہلا چکا ہوں، یہ اللہ رب العزت کے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ اس بیان میں کتنی مرتبہ ہاتھ ہلائیں، اللہ یہ کوئی معمولی بات ہے، ہاتھ کتنی مرتبہ ہی ہے، حرکت، گردن کتنی مرتبہ ہی ہے، کتنی مرتبہ اوپر دیکھا ہے، نیچے دیکھا ہے، جسم کے کس حصے کو کتنی مرتبہ حرکت دی ہے، جسم کے کس حصے کو کتنی مرتبہ ہلایا، ہر چیز اللہ رب العزت کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہے، سب مقدر میں سب لکھا ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں ہم اپنے 1 گھنٹے کی حرکتیں گن نہیں سکتے، ہم 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہاتھ ہلاتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، آنکھیں جھپکاتے ہیں، گردن ہلاتے ہیں، گردن پھیرتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے سے کچھ آواز آئی تو پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ پیچھے دیکھا، کتنی مرتبہ آگے دیکھا، کتنی مرتبہ دائیں دیکھا، کتنی مرتبہ بائیں دیکھا، ہر چیز اللہ رب العزت نے لکھ رکھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان، احاطہ، گننا، شمار کرنا، اللہ رب العزت اتنا زبردست بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والے، گننے والے اور شمار کرنے والے، کوئی چیز بھی چھوٹتی نہیں ہے اللہ رب العزت کے علم سے۔ فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انسان آگے بھیجتے ہیں اور جو پیچھے ان کے اثرات، انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اچھے کام کر کے چلا گیا تو پیچھے اس کے اثرات رہتے ہیں، اس کی اولاد نیک عمل کر رہی ہے، اس کے شاگرد ہیں، اس نے جن لوگوں کو دین پر کھڑا کیا وہ لوگ، یہ سب اس کے اثرات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان چلا گیا دنیا سے، ٹک ٹاک پہ غلط ویڈیو بنا کے چلا گیا، ناچ گانے کی ویڈیو، زنا کی ویڈیو بنا کے چلا گیا، اب وہ مر گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد، تو اس کے اثرات اس کی وجہ سے، اور اس کے بعد کتنے لوگ گمراہ ہوئے، اس کے جانے کے بعد اس کے اعمال کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اس کے بہکانے کی وجہ سے، اس کے ویڈیو بنانے کی وجہ سے، اس کے غلط راستہ دکھانے کی وجہ سے کتنے لوگوں پر اس کا اثر پڑا۔ اللہ رب العزت ہم وہ اثرات بھی لکھتے ہیں
رب العزت کا کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے احصاء کیا ہے، گنا ہے، شمار کیا ہے، محفوظ کیا ہے فی امام مبین، یا تو لوح محفوظ میں یا نام امان، دونوں مطلب کہ ہر چیز کو انسان جو آگے عمل بھیجتے ہیں ان کو اور جو پیچھے اثرات چھوڑ کر آتے ہیں ان سب کو ہم نے امام مبین لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا ہے. یہ بھی ہے لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے. اور ساتھ ساتھ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس عمل کو فرشتے بھی لکھتے ہیں. دونوں طرح کا لکھنا اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا وہ بھی محفوظ ہے، اور فرشتوں نے جو کرنٹ عمل لکھا ہے عمل کرتے ہی فوراً اچھا عمل برا عمل جو لکھا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے. اللہ رب العزت محصی ہے، شمار کرنے والا، گننے والا ہے، کہ حرکت ایک عمل کو یاد رکھنے والا، محفوظ رکھنے والا. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ دعا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، بہت اچھے الفاظ سے وہ دعا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ہم کو متعین کیا کہ ان کی دعا ختم ہونے کے بعد میرے پاس لے کر آنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سونا ہدیے میں آیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا ان کو دیا. اس وجہ سے ان کے الفاظ دعا کے جو الفاظ تھے اس میں یہی اللہ کی صفت احساء کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے گننے والا، کیسی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھنے والا ہے. انہوں نے ان الفاظ سے دعا کی، یا من لا دعا العلوم، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اے وہ اللہ، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، خیال وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ولا تغیر الحوادث، حادثات زمانے کی تبدیلیاں اللہ رب العزت پر اثر انداز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت بدلتا نہیں ہے. تبدیلی کسی حادثے کی وجہ سے، کسی تغیر کی وجہ سے، کسی تبدیلی کی وجہ سے اللہ کی ذات میں تبدیلی آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر، کسی چیز سے اللہ رب العزت ڈرتا نہیں. یعلم مصاقیل الجبال، پہاڑوں کے اندر کتنا وزن ہے اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے اللہ کی صفت احصاء. اللہ رب العزت محصی، گننے والا ہے، ایک ایک چیز کو گنا ہوا ہے، ایک ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایک ایک چیز اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے، اس کو بیان کر لیتے. یعلم مصاقیل الجبال، پہاڑوں کے وزن کو وہ جانتا ہے. مکائل البحار، سمندر کے پانی کی تعداد کو اللہ رب العزت جانتا ہے. سمندر میں پانی کتنا ہے، مخلوقات کتنی ہیں، دوسری سمندر میں مچھلیاں اور کتنی ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ رب العزت جانتا ہے. یعلم مکائل البحار وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو بارش کے قطرے، ایک وقت میں بارش ہوتی ہے تو صرف اورنگاباد میں کتنی بارش ہوئی، یا صرف ہمارے محلے میں کتنی بارش ہوئی، کٹڑی گیٹ پر کوئی مشین گر نہیں سکتی، کوئی مشین گر نہیں سکتی کہ صرف اس بارش میں کتنے قطرے زمین پر ٹپکے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے پر قیامت تک کہاں کس وقت کتنی بارش ہوگی، اللہ رب العزت ہر وقت کی بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے. سبحان اللہ. وعدد ما اظلم علیہ الليل واشرق علیہ النہار، اور کن کن چیزوں پر رات کا اندھیرا چھاتا ہے، کن چیزوں پر دن کا اجالا آتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے. لا تواری من السماء والسماء، اللہ رب العزت سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا. ولا ارض الارض، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعری ولا جبل ما فی وعری، سمندر کا پانی اپنے اندر کی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. سبحان اللہ. سمندر کے پانی کے اندر کیا کیا ہے، تو سمندر کا پانی اندر کی چیزوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا. اللہ کی نظر ہر چیز سے پار ہو جاتی ہے.
ولا جبل ما فی بحر، پہاڑ اپنے اندر کے خزانوں کو، اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آگے انہوں نے کتنے پیاری دعا کی ہے کہ اللہ کہ تو میرے آخری وقت کو سب سے اچھا وقت بنا. اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے انہوں نے کتنے پیارے جملے کیے، انہوں نے کتنے پیارے جملے کیے. میرے سب سے اچھا وقت میرا آخری وقت بن جائے، اور سب سے اچھا دن وہ دن ہو جس دن تجھ سے ملاقات ہو. اللہ سب سے اچھا دن میرا وہ ہو جس دن تجھ سے ملاقات ہو. سب سے اچھا وقت وہ اس وقت میں میری موت آئے. یہ ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے. ایسا اللہ رب العزت محسن ہے، ایک ایک چیز کو گنتا ہے، گن کر رکھا ہوا ہے. سورہ جن کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کے بھیجنے کا تذکرہ ہے پہلے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے اور غیب کی کچھ باتیں ہم نے نبیوں کو سکھائی ہیں. اس کے بعد فرمایا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ انہوں نے نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ نے جو ان کو پیغام دیے تھے وہ نبیوں نے پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کا اور انسانوں کے اعمال کا گھیراؤ کیا، سب اللہ کے گھیرے میں. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے اللہ نے جان لیا. ہر چیز، انسان ہو، جنات ہو، مخلوقات ہو، حشرات الارض ہو، چھوٹی مخلوق ہو، ہر مخلوق کی تعداد کو اللہ رب العزت نے احصاء کیا ہے، جانا ہے، محفوظ کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہر چیز کی تعداد کو جاننا، ہر چیز کی تعداد کو جاننا، اس کی تعداد کو محفوظ رکھنا، اس کے اعمال کو محفوظ رکھنا اللہ رب العزت کے علم میں. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. ہم تو نعوذ باللہ کتنے گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں. دل میں کتنے خیالات ہم کسی مسلمان کے خلاف، کسی اچھے انسان کے خلاف، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو بتائی نہیں. اللہ رب العزت تو دلوں کے حالات جانتا ہے. دل میں بھی وسوسوں کے ذریعے سے کون سے خیالات، کون سے گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، یہ سب کی تعداد کتنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ایک انسان نے زندگی میں کتنے گناہ کے وسوسے لائے، اس کو کتنے گناہ کے خیالات آئے، گناہ کے کتنے پلان اس نے بنائے، گناہ کی کتنی تدبیریں اس نے اپنے دل میں کی ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کی بھی گنتی ہے، اس چیز کا بھی ریکارڈ محفوظ ہے. احصاء كل شيء عددا. کون کتنے گندے خیالات لاتا ہے، گندے وسوسے لاتا ہے، گندے پلان بناتا ہے، گندی تدبیریں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس کے ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے. صرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی القضات تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ہارون رشید جو بادشاہ گزرے ہیں، اس کے زمانے میں پورے اسلامی ملک جتنا بڑا تھا، جتنی زمین پر پورے اسلامی میں سب سے بڑے قاضی تھے، وہ چیف جسٹس تھے، سب قاضیوں کے بھی قاضی تھے. تو انتقال کے وقت وہ کہنے لگے کہ میں نے جب سے میں قاضی بنا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سب فیصلے صحیح کیے، شریعت کے مطابق، قرآن سنت کے مطابق سارے فیصلے میں نے صحیح کیے. مجھے صرف ڈر ایک چیز کا ہے، دیکھو ایک فیصلے کے بارے میں میرا اس میں بھی آنا کہ فیصلہ انہوں نے صحیح کیا ہے، لیکن خوف کس بات کا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ جو ہارون رشید بادشاہ ہے، اس کا اور ایک عیسائی کا کسی زمین کے بارے میں تنازع ہوا، زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا. وقت کا بادشاہ ہارون رشید خلیفہ اور ایک عیسائی آدمی، دونوں میں زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، زمین میری ہے یا تیری. تو وہ مقدمہ کہتے ہیں قال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آیا، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت کا بادشاہ امیر المومنین خلیفہ وہ سامنے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور دوسرا جو مخالف ہے وہ عیسائی ہے. تو میرے دل میں اس وقت یہ پیدا ہوا کہ کاش امیر المومنین یہ کیس جیت جائے. امیر المومنین
یہ کیس جیت جائیں، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب میں نے دلیلیں دیکھی، جب دونوں طرف سے گواہ پیش ہوئے، دلیلیں دیکھی، تو عیسائی کی دلیلیں زیادہ مضبوط تھی، عیسائی شخص کی دلیلیں زیادہ مضبوط تھی، تو میں نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو فیصلہ تو چاہے میں نے صحیح کیا ہے، فیصلہ میں نے صحیح کیا ہے، شریعت کے مطابق، انصاف کے مطابق، دلیلیں اور گواہ دیکھ کر جو فیصلہ کرنا چاہیے وہی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میرے دل میں جو خیال آیا تھا کہ کاش وقت کا خلیفہ امیر المومنین سامنے ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ کیس جیت جائے، یہ جو میرے دل میں وسوسہ اور خیال آیا کہیں اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ قاضی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں لا سکتا کہ یہ جیت جائے یا یہ جیت جائے، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے۔ قاضی کے سچا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اس چیز کا مجھے ڈر ہے، کہیں اس پر مجھے پکڑنا ہو جائے کہ تم نے یہ خیال اپنے دل میں پہلے سے کیوں لے کر آ گئے کہ اس کیس میں امیر المومنین کو جیت جانا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو دیکھیے یہ ان کو یقین ہے اللہ رب العزت کے دل کے خیالات کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، وسوسے اچھے یا برے جو آتے ہیں یہ بھی احسان ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ گرے نہیں جاتے، یہ ریکارڈ نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ان کی تعداد، ان کی بھی تعداد کو جانتا ہے۔ عمل جو ہمارے بدن سے نکلتا ہے، نمازیں کتنی، روزے کتنے، زبان سے اچھے جملے کتنے، ان کو تو جانتا ہی ہے، لیکن دل میں وسوسے، اچھے خیالات اور دل میں برے خیالات، گناہوں کی تدبیریں، گناہوں کے پلان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ صفت محسن اللہ رب العزت کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈریں اور اپنے حرام کام اور برے اعمال اور خاص طور سے بری تدبیریں اور برے خیالات جو دل میں آتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔